اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. آج ہم کلاس 7 کے لیے ہمارا آج کا کلاس ہے. ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے دا مغل امپائر، چیپٹر نمبر 4 ہسٹری کا. تو یہ جو مغل امپائر ہمارا آج کا تھا، یہ ٹاپک جو ہے دا کریشن آف مغل امپائر ان انڈیا چینجڈ دا کورس آف ہسٹری. جب مغل امپائر کا اگر دیکھا جائے تو جب ان کی جب کریشن ہوئی، جب مغل امپائر بنے تو یہ ہندوستان کی ہسٹری میں ایک بہت بڑی چینج تھی. اس نے ہندوستان کی ہسٹری چینج کر دی. رولنگ لارجسٹ ٹیریٹری، ایک بہت بڑی سلطنت کو، ایک بہت بڑی ٹیریٹری کو حکومت کرنا. مختلف کلچر کے لوگ تھے، ڈائیورسٹی آف پیپل تھی وہاں پر. تو اس میں رولنگ کرنا ایک بہت ہی مشکل کام تھا. ان دا مڈل ایج، وسطی ایج میں اس بڑی سلطنت پر جہاں ڈائیورسٹی آف پیپل تھی، ڈائیورسٹی آف کلچر تھا، بہت واسٹ تھی، ٹیریٹری تھی. تو اس میں مڈل ایج میں اس پر حکومت کرنا بہت ہی مشکل تھا. کوڈ ان کنٹراسٹ ٹو دیئر پروڈیوسر دا مغل کریٹ این امپائر اینڈ پولیٹیکل دا ہسٹوری سیمڈ پاسبل فار اونلی شارٹ پیریڈ آف ٹائم. مغلوں نے یہ سب چیلنجیں جھیل کر ایک چھوٹے سے وقت میں سب پر اپنی حکومت جما لی. For the latter half of the 6th century, they expand their kingdom from Agra and Delhi. انہوں نے 16ویں صدی کی نسب میں اپنی جو حکومت تھی وہ انہوں نے ایکسپینڈ کی، یعنی کہ بڑھائی آگرہ سے دلی تک. Until in 7th century they controlled near all of the subcontinent. 16ویں صدی کے نسب میں جب انہوں نے اپنی حکومت ایکسپینڈ کی آگرہ سے دلی تک، تو 17ویں صدی کی شروع میں انہوں نے اپنی حکومت ہندوستان کے پورے کنٹیننٹ پر تھی ان کی حکومت. They imposed structures of administration and ideas of governance and outlawed their rule, leaving the political existence and succeeding rules of subcontinent could not ignored. Today, the Prime Minister of India addresses the nation from the ramparts of the Red Fort in Delhi, the residence of Mughal Empire on the Independence Day. اگر آج بھی دیکھا جائے تو مغلوں نے بہت ساری کنسٹرکشنز کی ہیں ہندوستان میں. ان کی ایک مثال ایک ریڈ فورٹ ہے جو انڈیا میں ہے، جہاں پر آج بھی پردھان منتری، ہمارا پرائم منسٹر 26 جنوری یا 15 اگست کے موقعوں پر وہاں سے اپنی قوم کو بھاشن دیتا ہے. اب ہم دیکھیں گے who were the Mughals. یہ مغلز کون تھے؟ The Mughals were the descendants of two great dynasties. یہ دو ڈائناسٹیز کے تھے. فرام مدر سائڈ ایک بہت بڑی ڈائناسٹی کے تھے، فرام فادر سائڈ ایک بہت بڑی ڈائناسٹی کے تھے. فرام دا مدر سائڈ they were descendants of غیاث خان. ماں کی طرف سے وہ ایک بہت بڑی ڈائناسٹی کے سے تعلق رکھتے تھے، اس غیاث خان کی ڈائناسٹی سے. فرام فادر سائڈ they were successors of تیمور. تو باپ کی طرف سے وہ تیمور کی پشت سے تھے، پر ان کو تیمور کی اینسسٹری ہونے پر پراؤڈ تھا، بہت بڑا تکبر تھا. بیکاز the great ancestor Taimur had captured Delhi in 1398. جو ایک تیمور تھا اس نے دہلی پر اپنا قبضہ جمایا تھا 1398 عیسوی میں. غیاث، جو غیاث تھا ڈائڈ ان مدر سائڈ کی طرف سے غیاث خان تھا.
وہ اس کی وفات ہو گئی تھی 1227 عیسوی میں. رولر آف دا منگول ٹرائب. وہ تھا منگول ٹرائب کا ایک رولر. چائنا اینڈ سینٹرل ایشیا فرام دیئر فادر سائڈ دے وائر سکسرز آف تیمور ڈائڈ ان 1404. جس چائنا اور سینٹرل ایشیا کا فادر فرام دیئر فادر سائڈ دے وائر دا سکسرز آف تیمور. میں پہلے کہہ چکا ہوں جو سکسرز تھے تیمور کے. who died in 1404. دا رولر آف ایران. وہ کن ملکوں کے رولر تھے؟ ایران، عراق اینڈ ماڈرن ڈے ترکی. ایران، عراق اور اب کہا جاتا ہے اس کو ترکی. however the Mughals did not like to be called مغل اور منگول. تو اب مغل اس کو یہ the Mughals did not like to be called. مغلوں کو اب یہ زیب نہیں دیتا ہے called Mughals or Mongols. This was because Genghis Khan memory was said to be the mysteries of immemorable people. کیونکہ ان کا تعلق جو مدر سائڈ سے گیاس خاندان کے ساتھ تھا، اب ان کے لیے یہ زیب نہیں دیتا انہیں مغل کہا جائے، منگول کہا جائے. It was also linked with the Uzbeks, with the Mughal competitors. On the other hand, the Mughals were proud of their Taimur ancestry. ان نے ایک طرف تھی وہ گیاس خان کی طرف، مدر کی طرف، جو ان کا پشت کی مدر کی طرف سے جو اس خان ڈائناسٹی سے تعلق تھا. تو اب مغلوں کو ایک علیحدہ نام دینا جائز نہیں تھا. دوسری طرف ان کو پراؤڈ تھا کہ ہمارا جو اینسسٹری ہے فادر کی طرف سے ہے وہ تیمور ہے، جو ایک کامیاب حکمران تھا. not least of all because their great ancestor had captured in Delhi. کیونکہ ان کا جو گریٹ انسسٹر تھا یعنی کہ تیمور تھا، اس نے دلی پر قبضہ کیا تھا 1398 عیسوی میں. They celebrate their genealogy pictorially, each ruling getting a picture made of Taimur himself, and take a look at picture 2, which is someone like a group photographers. اس پکچر 2 میں وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس میں جیسے کہ تیمور کا یہ بنایا ہوا ہے یہ پتلا، تو اس میں وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں. شکریہ. آج کی کلاس میں ہم اتنا ہی. انشاءاللہ کل ہم اپنی دوسری کلاس میں اس سے آگے لے چلیں گے لیسن. شکریہ.